اللہ 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 اللہ۔ ارکان اسلام۔ عن عمر بن الخطاب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدً عبدہ ورسولہ، بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ ارکان اسلام ہیں۔ ارکان کا معنی بنیادی چیزیں اسلام کی ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں یہ ہیں، جو آدمی یہ کام بھی نہیں کرتا نا، اس کا مطلب اس کے اسلام کی بنیاد نہیں ہے، اور وہ بنیادی طور پہ مسلمان نہیں ہے، جو اسلام کی بنیادی تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا۔ حضور نے 5 چیزیں بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ارکان اسلام یہی ہیں، ارکان اسلام اور بھی ہیں۔ مثلاً نیکی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی ارکان اسلام میں شامل ہیں، اور بہت سے ہیں، لیکن یہ 5 آپ نے خاص طور پہ اس لیے بیان فرمائے کہ یہ دائمی ہیں۔ یعنی نماز ایک مسلمان پر روزانہ فرض ہے، اور روزے رمضان کے ہر سال فرض ہوتے ہیں، اور ہر وقت اللہ رسول کی گواہی دینا ضروری ہے توحید و رسالت کی، اور اسی طرح زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، اور حج ہر سال مسلمان کرتے ہیں، یعنی صاحب استطاعت جو ہوتے ہیں۔ زندگی فرض تو ہر بندے پہ ایک دفعہ ہی ہے، لیکن ہر سال حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو ارکان اسلام ہیں وہ دائمی نہیں ہیں، وقتی ہوتے ہیں۔ مثلاً نیکی کی تلقین کرنا ہر جگہ فرض نہیں ہے، جہاں کوئی نیک فرض کام نہیں کر رہا اس کو تلقین کرنا فرض ہے، اور اس طرح برائی جہاں ہو رہی ہے اس سے منع کرنا ضروری ہے، کہ برائی ہو ہی نہیں رہی۔ ایک آدمی کو شراب نہیں پی رہا، اسے ہم کبھی شراب پینا حرام ہے، اس کو حدیث سنائے شراب کی مذمت کی، یہ فرض واجب نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان 5 چیزوں کا نام لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ارکان اسلام اور بھی ہیں، میں نے ان کی مثالیں عرض کر دی، پھر یہ بتا دی حضور نے 5 کا نام کیوں لیا، یہ دائمی ہے، باقی دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، ارکان اسلام پر جنت کی بشارت بھی حضور نے بیان فرمائی ہے۔ عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نہینا، ہمیں منع کر دیا گیا تھا، ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، کہ ہم سوال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کے بارے میں۔ فکان یعجبنا، ہمیں اچھا لگتا تھا یا ہمیں خوشی ہوتی تھی، ان یجیء من اہل البادیہ، کہ آئے کوئی شخص دیہات والوں میں سے، العاقل، جو عقل مند ہو، فیسألہ، وہ حضور سے سوال کرے، ونحن نسمع، اور ہم سن لیں۔ فجاء رجل، ایک آدمی آئے، من اہل البادیہ، دیہات کے لوگوں میں سے، فقال، اس نے کہا، یا محمد، اے محمد، اتانا رسولک، ہمارے پاس آپ کے قاصد آئے تھے، فزعم لنا، انہوں نے بتایا، انک تزعم، آپ بتاتے ہیں، لفظی معنی آپ خیال کرتے ہیں، مراد یہ کہ آپ بتاتے ہیں، ان اللہ ارسلک، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا، صدق، اس نے سچ کہا۔ قال، تو اس دیہاتی شخص نے کہا، فمن خلق السماء، کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ قال، حضور نے فرمایا، اللہ، اللہ نے۔ پھر اس نے کہا، فمن خلق الارض، کس نے پیدا کیا زمین کو؟ قال، حضور نے فرمایا، اللہ، اللہ نے۔ پھر اس نے کہا، فمن نصب هذه الجبال، کس نے کھڑے کیے یہ پہاڑ؟ وجعل فيها ما جعل، اور ڈالا ان میں جو کچھ ہے ڈالا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے۔ قال، اس نے کہا، بالذی خلق السماء وخلق الارض، تو اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا آسمان کو اور پیدا کیا زمین کو، ونصب هذه الجبال، اور کھڑے کیے یہ پہاڑ، اللہ ارسلک، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔ قال، اس نے کہا، وزعم رسولک، اور آپ قاصد نے بتایا ہے، ان علینا 5 صلوات فی یومنا و لیلتنا، کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں ہمارے دن میں اور ہماری رات میں۔ قال، حضور نے فرمایا، صدق، اس نے سچ کہا۔ قال، اس دیہاتی نے کہا، بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، نعم، حضور نے فرمایا، جی ہاں۔ قال، اس دیہاتی نے کہا، وزعم رسولک ان علینا زکوٰۃ فی اموالنا، کہ آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے ہمارے مالوں میں۔ قال، حضور نے ہمیں صدق، اس نے سچ کہا۔ قال، اس دیہاتی نے کہا، بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔ قال، اس نے کہا، وزعم رسولک
ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، کہ آپ قاصدی نے ہمیں بتایا کہ ہم پر رمضان کے مہینے کے روزے بھی فرض ہیں سال میں۔ تو حضور نے صدقہ، اس نے سچ کہا۔ قال، اس دیہاتی نے بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ قال نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ وزعم رسول کو ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آپ قاصد نے بتایا ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے اس طرف راستے کی۔ قال، حضور نے صدقہ، اس نے سچ کہا۔ قال، اس نے کہا ثم، راوی کہتے ہیں ثم واللہ، پھر وہ واپس چلا گیا۔ وقال، اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، نہ میں اضافہ کروں گا ان چیزوں میں اور نہ میں کمی کروں گا ان سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لئن صدقہ لیدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کہا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیا واقعہ ہوا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کر دیا تھا کہ تم زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام شروع میں بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، یہ کام کیسے ہے، یہ کام کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت کے حد تک سوال ٹھیک ہے، لیکن فضول سوالات سے آدمی کو اکتا جاتا ہے اور وہ مناسب بھی نہیں ہے، توجہ اس سے عمل سے ہٹ جاتی ہے اور زیادہ توجہ جاتی ہے سوال کی طرف۔ تو پھر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا کہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ پھر صحابہ کرام مانتے بھی تھے حضور کی بات۔ پھر صحابہ کرام کی خواہش تھی کاش کو دیہاتی عقل مند بندہ آ جائے اور حضور سے سوالات کرے اور آپ جواب دیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ لیکن حضور کے ہاں صحابہ کرام سے معاملہ تھوڑا سخت تھا اور جو قواعد تھے، اور جو دیہاتی لوگ تھے ان کے لیے آسانی تھی آپ کے ہاں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ بے علم لوگ ہیں، غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان سے حضور نرمی فرماتے تھے۔ اس سے میں سبق ہمارے لیے کہ ہم بھی جو بے علم لوگ ہیں ان کوتاہیوں کو درگزر کریں، معاف کریں۔ تو ایک دیہاتی شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے پاس آپ قاصد آئے تھے، وہ صحابی وہاں گئے ہوں گے دین کی تبلیغ کے لیے، تو وہ صحابی کے آپ کے قاصد نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا اس قاصد نے سچ کہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بھی سچ کہا۔ اس نے کہا یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا یہ زمین کس نے پیدا کی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے۔ تو اس نے کہا یہ پہاڑ کس نے کھڑا کیے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا جو کچھ پہاڑوں میں ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے۔ تو دیہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان زمین پیدا کی اور یہ پہاڑ کھڑے کیے ہیں، کیا اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو دوسرا سوال اس دیہاتی نے یہ کیا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے یہ بات کہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا اس ذات کی قسم، کیا اس کا اللہ نے حکم دیا یا اپنی طرف سے آپ کے نمازیں فرض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کہ اس کا بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے سال میں ایک دفعہ فرض ہیں، سچ کہا اس نے؟ حضور نے میں بھی ٹھیک کہا۔ پھر اس نے حضور سے قسم لی کہ جس ذات نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا روزوں کا بھی؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، حق دے کے بھیجا ہے، میں ان چیزوں میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنتی ہے۔ تو ارکان اسلام کے ادا کرنے پہ جنت کی بشارت ہے۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں ان پہ جنت کی بشارت ہے، بشرطے کہ ایک مسلمان کو سیکھ کے ادا کرے اور اسی طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنے کا دین نے، اللہ رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اور اکثر مسلمان اس طرح ادا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں اس کے مسائل کا علم نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے مسائل اکثر جانتے نہیں ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں، حج بھی اکثر لوگ مرضی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی مرضی سے، روزہ رکھتے ہیں مرضی سے۔ اگر آدمی سیکھ کے ان ارکان کو ادا کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ بے جا فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پر وہ سوالات جن کا تعلق دین کے بنیادی عقائد سے نہیں ہے اور دین کے اپنے ذاتی عمل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ فضول سوالات ہیں، تو آدمی فضول سوالات بہت زیادہ نہ کرے۔ ہاں علم میں اضافے کے لیے آدمی کر سکتا ہے، لیکن انہی کے پیچھے پڑا رہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا درخت کھایا تھا؟ اب ایک بنیادی سوال نہیں ہے، کہیں لکھا ہوا ہے ہی نہیں ہے کہ کون سا کھایا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ ایسی اہم چیز ہوتی ہے اللہ رسول بیان کر دیتے کون سا درخت کھایا تھا، جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فروعی مسائل ہیں ان میں جھگڑنا، سوال پہ سوال کرنا، بحث کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی علم میں بات لانا چاہے تو لا سکتا ہے،
اس میں حرج نہیں ہے، لیکن انہی کو اپنا مشغلہ بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صحابی جو آئے تھے یہ کون تھے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ایک فرد تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں، مدینہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے قاصد ہمارے پاس آئے ہیں، آپ ان سے تسلی کر کے آئیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا شروع میں، انی سائلک مشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک فقال سل عما بدالک۔ تو انہوں نے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا، میں کو سختی کروں گا، آپ برا محسوس نہ کرنا۔ تو حضور نے میں بے فکر ہو گیا، سوال کرو آپ۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی غیر مہذب شخص ہم سے غیر مہذب طریقے سے پیش آئے اس کو برداشت کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ ذرا بات بھڑک جاتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، آپ نے یہ بات غلط کہی، وہ لڑتے رہتے ہیں لوگوں سے۔ بھائی یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ آدمی برداشت کرے، غیر مہذب لوگوں کو برداشت کرے اور نرمی سے سمجھا دیں انہیں کہ بھئی آپ مہذب طریقے سے بات کریں۔ تو یہ آنے والے تھے، اور پھر یہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، میں پورا عمل کروں گا اس پہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اپنی قوم میں پہنچ کر بڑے جوش کے ساتھ تبلیغ کی، دین کی، بت پرستی کے خلاف کھل کے تقریریں کی۔ ان کے بعض عزیزوں نے انہیں کہا یا زمام اتق البرص والجذام اتق الجنون، اے زمام برس اور کوڑ اور جنون کی بیماری سے ڈرو، تم بتوں کی مخالفت کر رہے ہو، کہیں تمہیں کوڑی نہ بنا دیں وہ اور تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے پرواہ نہ کی اور دین کی تبلیغ کی۔ اس کی برکت سے نتیجہ یہ ہوا کہ صبح جو لوگ زمام کوڑ اور دماغ خرابی سے ڈرا رہے تھے، شام بت پرستی سے وہ طائب ہو گئے اور سارے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس میں سبق ہے کہ ہم بھی جو اسلام سیکھیں اچھی طرح سمجھ کے سیکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، آگے لوگوں کو بھی پھیلائیں اور بتائیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔